انہیں بھلا کیسے پتہ چلا کہ اس سال کون حج کرے گا اور کون نہیں کرے گا؟ اور یہ لسٹ کیا چیز ہے؟ کیا حج کرنے والوں کی لسٹ قرآن اندازی سے پہلے ہی تیار ہو جاتی ہے؟ ایڈوکیٹ صاحب کی ساری بات ہی محمل تھی۔ ایڈوکیٹ صاحب ہمیشہ عجیب باتیں کیا کرتے تھے۔ ایڈوکیٹ صاحب: ہم 1961 میں ایڈوکیٹ صاحب سے متعارف ہوئے تھے۔ ایک روز شہاب کے نام ان کا خط موصول ہوا تھا۔ لکھا تھا: میں کشاب کا ایڈوکیٹ ہوں۔ مجھے کئی ایک طرح سے معلوم ہوا تھا کہ آپ ایک اچھے آدمی ہیں، اس لیے میرے دل میں آپ کے لیے خیر خواہی کا جذبہ بیدار ہوا۔ پھر میں نے سنا کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ اس پر مجھے بہت قلق ہوئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے کبھی تہجد قضا نہیں کی۔ اس سے میں معمول بنا لیا کہ بلا ناغہ تہجد میں اللہ پاک کے حضور میں التجا کرتا کہ آپ کو بچے سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میری عرضی کو شرف قبولیت بخشا ہے۔ کل رات مجھے یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ آپ کے ہاں بچہ تولید ہوگا۔ ہونے والا نومولود چند ساعت کے لیے میری گود میں ڈال دیا گیا اور حکم ہوا کہ آپ کو خبر دے دوں کہ 1 سال کے بعد آپ کے گھر فرزند ہوگا۔ آپ کو مبارک ہو۔ فرزند کی ولادت پر مجھے مطلع فرمائیں۔ عین 1 سال کے بعد قدرت کے گھر فرزند ہوا، حالانکہ میڈیکل رائے کے مطابق پیدائش کا امکان نہ تھا۔ بچہ 1 سال کا ہو گیا تو ایک بزرگ صورت آدمی تشریف لائے۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ کہنے لگے: میں وہی شخص ہوں جس نے 2 سال پہلے آپ کو بچے کی ولادت کی خبر دی تھی۔ آپ نے مجھے ولادت کی اطلاع بھی نہ دی۔ اس روز سے ایڈوکیٹ صاحب کے شہاب سے مراسم پیدا ہو گئے۔ بہرحال وہ تو محض اتفاق کا کہ بچہ ہو گیا، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ایڈوکیٹ صاحب کی ایسی اوٹ پٹانگ بات کو مان لیا جائے۔ لہٰذا میں نے اپنی تیاری جاری رکھی، اگرچہ اس میں وہ شدت نہ رہی۔ پھر 2 دن کے بعد قدرت کا خط موصول ہوا۔ لکھا تھا: باوجہ اس سال ہم حج پر نہیں جا رہے۔ یہ خط میری عقل سلیم کے کفن میں آخری میخ تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیسی دنیا ہے۔ تم حج پر جاؤ گے، تمہاری فائل بنی ہوئی ہے، ابھی دستخط نہیں ہوئے، تمہارا نام فہرست میں شامل نہیں، اس لیے تم نہیں جا رہے۔ آخر کیوں؟ خواہ مخواہ مجھے الجھن میں ڈال رکھا ہے۔ میں کب چاہتا ہوں کہ حج پر جاؤں؟ اس بات پر میں کئی ایک دن غصے میں بل کھاتا رہا۔ اسی سال کے اختتام پر قدرت اللہ 3 سال کا بن باز کاٹ کر وطن واپس آ گئے۔ میں نے جان بوجھ کر قدرت اللہ سے حج کی بات نہ کی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ پھر سے کسی طوطا مینا کی کہانی میں الجھ کر رہ جاؤں۔ ایلس اور ونڈرلینڈ۔ ایک دن قدرت اللہ نے مجھے فون کیا۔ بولے: آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں؟ میں نے کہا: ہیں۔ کہنے لگے: 2500 کے قریب ہوں گے؟ میں نے کہا: ہاں ہیں۔ کیا آپ آسانی سے انہیں خرچ کر سکتے ہیں؟ خرچ کرنے کے لیے ہی تو رکھے ہیں، میرا مطلب ہے آپ کو دقت تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا: نہیں۔ بولے: تو آپ 2500 کا چیک سلف کے نام کاٹ کر لے آئیں، میرے پاس ساتھ اپنا پاسپورٹ بھی لے آئیں۔ جب میں قدرت اللہ کے پاس پہنچا تو وہ بولے: ہم حج پر جا رہے ہیں اسی سال انشاءاللہ۔ میں نے کہا: قرآن اندازی تو ہو چکی، ہم نے تو عرضی نہیں گزاری تھی۔ بولے: کوئی بات نہیں، پھر ہم کیسے جائیں گے؟ انشاءاللہ۔ وہ بولے: آپ نے فہرست دیکھ لی ہے کیا؟ میں نے طنزاً کہا: کون سی فہرست؟ جس فہرست میں پچھلے سال ہمارا نام شامل نہیں تھا۔ قدرت نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ پچھلے سال آپ کو ایڈوکیٹ صاحب نے اطلاع دی تھی نا کہ آپ کا نام لسٹ میں شامل نہیں؟ میں نے کہا: ہاں، انہوں نے اطلاع دی تھی۔ کیا اب انہوں نے آپ کو اطلاع دی ہے کہ آپ کا نام فہرست میں شامل ہے؟ میں نے طنزاً کہا۔ ایڈوکیٹ صاحب تو فوت ہو گئے، قدرت اللہ نے کہا۔ بہت عابد آدمی تھے، عمر بھر انہوں نے کبھی تہجد قضا نہ کی تھی۔ بات بدلنے میں قدرت اللہ کا جواب نہیں۔ جب بات ایسے موڑ پر آ جائے کہ پکڑے جانے کا امکان ہو تو وہ موضوع بدل دیتے ہیں۔ میں نے کہا: میں تو جب مانوں گا کہ ہم حج پر جا رہے ہیں جب میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ یہ تو بڑا اچھا ہے کہ آپ پہنچ کر مان جائیں، کئی لوگ تو پہنچ کر بھی نہیں مانتے۔ وہ مسکرائے۔ پچھلے 3 سال سے ایسے واقعات رونما ہو رہے تھے کہ میری عقل سلیم معاف ہو کر رہ گئی تھی۔ میں ایک ایسی ایلس بن کر رہ گیا تھا جو ونڈرلینڈ میں کھو گئی ہو۔
یہ کتاب جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز مجید احمد جئی کی ہے۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ اردو ادب سے متعلق جو بھی کتاب اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تیاری۔ حج پر جانے کے سارے انتظامات یوں گھر بیٹھے بیٹھے ہو گئے۔ ویزا حاصل کر لیا گیا، فارن ایکسچینج مل گیا، ٹیکے لگوائے گئے، بکنگ ہو گئی کہ مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ہم واقعی جا رہے ہیں۔ جب تک دھول دھوپ نہ ہو، تگ و دود نہ ہو، امید و بیم نہ ہو، کیسے یقین آئے بھلا؟ ادھر قدرت تھے، وہ یوں اطمینان اور سکون سے بیٹھے تھے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ انہیں دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ تیاری کے عالم میں نہ ہوں بلکہ اس کے برعکس باڑ کے درخت کے تلے نروان حاصل کیے بیٹھے ہوں۔ کوئی ملنے والا آ کر پوچھتا کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں کیا، تو وہ کہتے دعا کیجیے۔ اس بات پر مجھے شک پڑنے لگتا کہ شاید ہمارا جانا یقینی نہیں ہے، چونکہ دعا کیجیے تو ان باتوں کے متعلق کہا جاتا ہے جو طے شدہ نہ ہوں۔ میں حیرت سے قدرت کی طرف دیکھتا۔ اس وقت مجھے توقع ہوتی کہ قدرت چپکے سے مجھے آنکھ مار کر یقین دلائیں گے کہ ہم تو جا رہے ہیں، یقینی طور پر جا رہے ہیں۔ ایسی بات کہہ کر میں اسے ٹرکھا رہا ہوں۔ میری اس تصفار نگاہ کو دیکھ کر بھی قدرت کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آتی۔ نہ وہ آنکھ مارتے، نہ اشارہ کرتے، نہ ہی آنکھ چمکاتے۔ اس وقت میری کیفیت عجیب سی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ خوشی میں ناچوں کودوں، جی چاہتا تھا کہ شہر کے ہر مکان کی کنڈی بجاؤں اور جب کوئی باہر نہ آئے تو کہوں جی آپ کو نہیں پتہ کیا، میں حج پر جا رہا ہوں۔ اس کے برعکس کہہ رہے تھے دعا فرمائیں۔ پروگرام۔ قدرت نے روانگی کا پروگرام ایسا بنایا کہ روانگی کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا۔ انہوں نے کہا مجھے لاہور اور کراچی میں ایسے سرکاری کام ہیں جنہیں روانگی سے پہلے سر انجام دینا ضروری ہے، لہٰذا ہم راولپنڈی سے روانہ ہوئے تو احباب نے سمجھا کہ ہم دورے پر جا رہے ہیں۔ لاہور پہنچ کر قدرت نے سرکاری کام کرنے شروع کر دیے اور اپنے ارد گرد دفتر لگا لیا جیسے حج پر روانگی ایک جملہ مترازہ ہو۔ قدرت کے اس رویے نے میرے ذوق و شوق پر گیلا بوریا ڈال دیا۔ لاہور میں اشفاق اور بانو قدسیہ کا رویہ بھی عجیب سا تھا۔ یا تو اشفاق میں جذبے کی شدت سرے سے ہی مفقود ہے، یا اس میں شدت احساس پیدا ہو جائے تو اس کے جسمانی اعضاء شل ہو کر رہ جاتے ہیں اور شدت کا اظہار نہیں ہو پاتا۔ اشفاق ہم سے ملا تو قدرت سے کہنے لگا یار کیا واقعی تو حج پر جا رہا ہے؟ صورت شکل سے تو ایسا نہیں لگتا۔ اشفاق قدرت کا پرانا دوست ہے اور ان محدود چند لوگوں میں سے ہے جو بے تکلفی سے بات کرتے ہیں۔ البتہ بانو قدسیہ اور اس کی والدہ بار بار میری طرف حیرت اور حسرت سے دیکھتی۔ اچھا تو کیا واقعی آپ جا رہے ہیں؟ 2 دن لاہور قیام کرنے کے بعد ہم کراچی پہنچے۔ وہاں بھی قدرت اپنے ارد گرد دفتر لگا کر بیٹھ گئے اور میں کیسر اور ابن انشا کے پاس چلا گیا۔ ابن انشا اظہار میں بچے کے مصدق ہیں، وہ شدت سے محسوس کرتا ہے۔ ابن انشا پہلا شخص تھا جس نے مجھے یہ احساس دیا کہ میں حج پر جا رہا ہوں اور حج پر جانا ایک عظیم واقعہ ہے اور مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں حج پر جانے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ کے اور جے کاش کہ اس روز میں کچھ دیر کے لیے ابن انشا کے پاس رکتا، لیکن کیسر نے مجھے رکنے نہ دیا۔ وہ مجھے گھر لے گیا۔ کیسر مجھے یوں ملا جیسے میں کراچی میں شاپنگ کے گھر سے آیا تھا۔ کہنے لگا ہاں بھائی کیا پروگرام ہے؟ چلو فلاں ہوٹل میں جا کر چائے پئیں، فلاں مقام پر ٹہلیں۔ ہاں یار بڑی عمدہ فلم لگی ہوئی ہے، سچے معنوں میں فار ایڈلٹس قسم کی۔ کہتے ہیں سنسر نے 1/4 فلم کاٹ دی ہے، پھر بھی کچھ مقامات رہ گئے ہیں، آج رات پکچر رہے گی۔ میں نے کہا بھائی عقل کی بات کرو، ہم یہاں سے حج کو جانے کے لیے آئے ہیں۔ کیسر مسکرانے لگا، اس کی مسکراہٹ میں شیطانیت کی جھلک ہوتی ہے۔ کیسر میرا پرانا دوست ہے، وہ ایک سکہ بند دانشور ہے۔ وہ مذہبی اور روحانی باتوں کو طوطا مینا کہانیوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ اس سے کوئی روحانی بات کی جائے تو اس کا رد عمل موسٹ ڈسیبل
ڈسیبل لائف کا مظہر ہوتا ہے۔ کیسر کو قدرت سے شدید چڑ ہے، وہ قدرت کی قبلیت کو تسلیم کرتا ہے، اس کی دانشوری کو مانتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانتا۔ وہ قدرت سے ملنے سے گریز کرتا ہے۔ 2 روز کیسر کے ساتھ رہنے کے بعد میں یہ بات قطعی طور پر بھول گیا کہ میں حج پر جا رہا ہوں۔ پھر دفتن آخری دن قدرت نے مجھے فون کیا کہ آج شام کو فلاں وقت حج کیمپ میں پہنچ جائیں تاکہ ہم وہاں سے حج سے متعلقہ ضروریات خرید لیں۔ شام کو ہم حج کیمپ پہنچے۔ قدرت اور ڈاکٹر عفت منتظر تھے۔ ہم نے احرام خریدے، جوتے اور حاجی بیگ خریدے۔ اس کے باوجود مجھے کوئی احساس نہ ہوا کہ میں حج پر جا رہا ہوں۔ ایسے لگتا تھا جیسے میرا ذہن سن ہو چکا ہو اور خون رگوں میں دوڑنے کی بجائے رینگ رہا ہو۔ خرید و فروخت کے بعد قدرت نے کہا ہم رات کے 1-1:30 بجے ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں گے، چونکہ ہمارا طیارہ رات کے 3 بجے روانہ ہوگا اور آپ کا طیارہ صبح 5 بجے روانہ ہوگا۔ آپ 1.5 گھنٹہ پہلے پہنچ جائیں تو مناسب ہوگا۔ اس روز قدرت کی بات سن کر مجھے پہلی مرتبہ علم ہوا کہ ہم الگ الگ طیاروں میں جدہ جا رہے تھے۔ اس پر میں حیران تو ہوا، لیکن یہ پوچھنے کا موقع نہ تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ اسی رات کیسر مجھے زبردستی وہ فلم دیکھنے لے گیا جو یقیناً فار ایڈلسٹس تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ہم فلم دیکھنے نہ جائیں، لیکن کیسر کا کہنا تھا کہ فلم دیکھنا ضروری ہے، چونکہ دوسری صورت میں اگر ہمیں نیند آ گئی اور ہم سو گئے تو ایئرپورٹ پر کیسے پہنچیں گے۔ اس فلم کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ اسے دیکھتے ہوئے میں قطعاً بھول گیا کہ اسی رات مجھے حج پر روانہ ہونا ہے۔ فلم دیکھ کر باہر نکلے تو جب ایرم اور جے نے مجھے یاد دلایا کہ ابھی مجھے تیاری کرنا ہے تو ایک ساتھ کے لیے میں حیران رہ گیا۔ نیت کران گھر پہنچ کر میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ غسل کیا۔ اس سے پہلے میں صرف نہایا کرتا تھا۔ غسل کے بعد جب میں نے احرام پہنا تو کیسر کہکا مار کر ہنسنے لگا۔ جے نے کیسر کو ڈانٹا، لیکن کیسر کب کسی کے ماننے والا ہے۔ اس کے کہکے کو سن کر میں نے دوڑ کر آئینہ دیکھا۔ سچی بات یہ ہے کہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر میرا بھی جی چاہا کہ کہکا مار کر ہنسوں۔ میرے روبرو گویا ایک بہروپیہ کھڑا تھا۔ چہرے پر نہ پاکیزگی خلوص تھا نہ خوشی تھی۔ حج پر جانے والے احرام پوشوں کو میں نے کئی بار دیکھا ہے۔ ان کے چہروں پر عقیدت، اشتیاق اور مسرت کا نور ہوتا ہے۔ انہیں دیکھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے، حاضری دینے کی خواہش بیدار ہوتی ہے، درود شریف کا ورد کرنے پر دل مچل جاتا ہے۔ لیکن آئینے میں میرے روبرو جو احرام پوش کھڑا تھا اسے دیکھ کر کہکا لگانے کو جی چاہتا تھا۔ احرام پہن کر میں نے پہلی نماز کی وہ چھوٹی سی کتاب کھولی جو جانے سے کئی دن پہلے پنڈی سے خرید لی تھی۔ نماز کا از سر نو مطالعہ کیا، معنی پڑھے اور پھر ڈی ایف پی کے حج سے متعلق چھپے ہوئے کتابچے میں سے نیت حج کے متعلق ہدایات از سر نو پڑھیں۔ پھر شدید کوشش سے احترام اور خلوص طاری کر کے کارن کی نیت باندھی۔ VIP لاؤنج نماز سے فارغ ہو کر کیسر، اس کی بیوی جے اور اس کی اکلوتی بچی ارم اور میں، ہم سب ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ارم اس بات پر مصر تھی کہ وہ ہمیں بھی دعا کرنے ضرور جائیں گی۔ ہم میں سے ارم واحد ہستی تھی جو حج کی خوشی سے چھلک رہی تھی اور ہماری روانگی کے واقعے کو ایک عظیم واقعہ سمجھ رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر قدرت اور ڈاکٹر عفت پہلے ہی موجود تھے۔ وہ دونوں یوں بیٹھے تھے جیسے وہ VIP لاؤنج نہ ہوں بلکہ مدینہ منورہ کی کوئی مسجد ہو۔ ہم اس لاؤنج میں چپ چاپ بیٹھے رہے۔ صدیاں بیت گئیں۔ 3 بجے کے قریب قدرت کا PA داخل ہوا، کہنے لگا آپ کا طیارہ لیٹ چلے گا، میں اطلاع دوں گا۔ PA کے جانے کے بعد پھر سکوت طاری ہو گیا۔ پھر صدیاں بیت گئیں۔ فجر کی سفیدی جھلکنے لگی۔ دفتن آواز آئی PIA کا طیارہ روانگی کے لیے تیار ہے۔ وہ میرا طیارہ تھا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ ارم خوشی سے چلانے لگی بابا مبارک ہو۔ قدرت اور ڈاکٹر عفت کو وہیں چھوڑ کر میں لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ سامنے میرا طیارہ روانگی کے لیے تیار کھڑا تھا۔